الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا الله. تو مطلب اللہ کو دھوکہ دینے کی جو کوشش ہے نا، یہ چیز اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ نے منع کیا تھا اپنے بال نہیں دکھانے، انہوں نے کیا کیا جی، اپنے بال کٹوا کے ویگ لگانی شروع کر دی. اب اس آیت وہ کہتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا. میرے چچا نے کہا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل ہم نے پڑھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے اس سارے رویے اور اس ساری ہٹ دھرمی کی وجہ کیا تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں بتا دی کہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی، ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کیا. انسان گناہ کرتا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم خود بہت گنہگار ہیں. میں یہاں پر بیٹھ کے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن نہ جانے دن بھر میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن ہٹ دھرمی کا رویہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا ہے تو اس میں سے آپ گنجائشیں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. آپ غلط، مطلب جیسے مچھلی پکڑنے سے منع کیا تو کیا جی اور طریقے نکالنے شروع کر دیے. تو مطلب اللہ کو دھوکہ دینے کی جو کوشش ہے نا، یہ چیز اللہ معاف نہیں کرتا. اور یہ کس وجہ سے یہ چیز اختیار کی گئی؟ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں یہ چیز جب اختیار کی جاتی ہے تو پھر اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے منصب رسالت، منصب نبوت اور بہترین امت کا جو ٹائٹل ان کو دیا ہوا تھا وہ اللہ نے چینج کر دیا، وہ اللہ نے چھین لیا اور اللہ نے اس کو ریٹرن کیا. اللہ نے ان کو آپ سمجھے کہ موو کر دیا امت محمدیہ کی طرف. بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دیا. اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم اس ٹائٹل کو، اس منصب کو سنبھال پا رہے ہیں؟ یہی گفتگو ہے جو ہم ان آیات میں کر رہے ہیں، اور لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور سب سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اسی چیز کی طرف ہم توجہ کر رہے ہیں، اور قرآن کی یہ آیتیں ہماری توجہ مبذول کروا رہی ہیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے جو آیت پڑھی ہے اسی پہ ابھی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے نا خواہشات نفس والا، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. تو خواہشات نفس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ تہوا. ہوا یہوی، ہوا یہوی کا مطلب ہوتا ہے گھرنا، اوپر سے کسی چیز کا گرنا، اور احوا کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا، کسی کو گرانا، دھکا دے کر گرانا. تو دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو وہ گویا بلندیوں سے نیچے گر جاتا ہے. خواہشات کی پیروی انسان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتی، وہ اس کو اس کے مقصد سے ہٹاتی ہے. ہاں یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جائز خواہشات تب تک جائز رہتی ہیں جب تک وہ آپ کے نیک مقصد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. نیک مقصد سے مراد اللہ کی راہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. جب اس کے راستے میں آپ کی خواہشیں رکاوٹ بننی شروع کر دیتی ہیں تو پھر وہ گناہ بن جاتی ہیں. اچھے گھر کی خواہش کرنا، اچھی زندگی کی خواہش کرنا، نیک اور لائق اولاد کی خواہش کرنا، یہ جائز خواہشیں ہیں، یہ کرنی چاہیے انسان کو، اور ان کے لیے دعاگو بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. لیکن ایسی خواہشیں، مطلب انسان یہ سوچے کہ مجھے سب سے اچھا دکھنا ہے، مجھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر اپنی پوری کوششیں لگا دے. تو یہ جو اور ان کوششوں میں جائز ناجائز ذرائع استعمال کرے تو وہ جو ہیں
وہ پھر خواہشات نفس میں آ جاتا ہے جو انسان کو غلط راستے پر چلاتی ہیں. جیسے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ مطلب عورتوں پہ پردہ فرض تھا. اللہ نے منع کیا تھا اپنے بال نہیں دکھانے. انہوں نے کیا کیا جی؟ اپنے بال کٹوا کے ویگ لگانی شروع کر دی. مطلب یہ حجتیں تلاش کرنا. آج ہم بھی حجتیں تلاش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وضو کر کے ہم نیل پالش لگا لیں گے، یا اس طرح کی ہم لوگ بھی حجتیں تلاش کرتے ہیں. تو یہ حجتیں جو ہے نا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جہاں پر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وہ چیز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اور پھر انسان کو وہ ذلت کے راستے پر انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے. ذلت اور رسوائی کے راستے پر پھر انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو خواہشات نفس میں ہوا یخفی بہت سے ایسے کام ہم لوگ صرف اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں ہم دین سے دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سنتوں کے پیروکار بناتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت سے معاملات میں اپنی خواہشات کو دفن کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھر خواہشات لا تہوی انفسکم استکبرتم، تم نے تکبر کیا. تکبر کیا کیا؟ کہ اپنی خواہشات کو اہمیت دی، اور جو رسول چاہتے تھے، جو کتابیں لے کر وہ آئے تھے، جو شریعت وہ لے کر آئے تھے، ان کو چھوڑ دیا. اور آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا. اب ہم آگے دیکھیں گے. یہ تو پیچھے ہم نے تھوڑی سی بات کی پچھلی آیت پہ، آیت نمبر 87 پہ. اب ہم اگلی آیت پہ بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں. بل ایسا نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ، یہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یہ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، پھٹکار اللہ نے ڈال دی ہے. بکفرہم، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی. مصدق لما معہم، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے. وقانوا من قبل، اور وہ اس سے پہلے تھے. یستفتحون، وہ اس سے پہلے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے. استفتح یستفتحون، طلب کرتے تھے وہ فتح. علی الذین کفروا، کافر لوگوں پر. فلما، پھر جب جاءہم، ان کے پاس آ گیا. ما عرفوا، جو انہوں نے، جس کو وہ پہچانتے تھے. فلما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا. ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے. کفروا بہ، اس کا کفر کرنے لگے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. یہ جو آیت نمبر 88 میں فرمایا نا قلوبنا غلف، وہ کہتے تھے ہمارے دل پردے میں ہے، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ہم بڑے پختہ ایمان والے اور پختہ عقیدے والے ہیں، اسی لیے ہمیں سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عقائد بہت مضبوط ہیں، ہمیں ورثے میں ملے ہوئے ہیں، یہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو اسی لیے ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا اکثر ہم خود بھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو بہت نالج ہے، ہمیں واعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عام مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو جانتے ہیں، ہم کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جب انسان ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عالم فاضل بن گیا ہوں، مجھے بہت علم ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اصل میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر یہ اپنی پھٹکار ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب آئی، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک آیا جو اس کتاب کی تصدیق کر رہا تھا جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے طلب کر رہے تھے یہ ساری چیزیں۔ وہ بات بات پہ کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا جو ہمارا نجات دہندہ ہوگا، وہ نبی آئے گا تو پھر دیکھنا ہم پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ پھر جب وہ نبی آیا ما عرفو، جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، انہوں نے اس کا کفر کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس چیز کی بہت سی شہادتیں موجود ہیں، جیسے میں نے عبداللہ بن سلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے، وہ واحد یہودی عالم تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے مجمع میں کھڑا انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ اور پھر حضرت صفیہ کی شہادت ہے، وہ یہودی عالم کی بیٹی تھی، تو وہ بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں، جب وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے باتیں کرتے رہے۔ پھر جب گھر واپس آئے تو وہ کہتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے چچا نے کہا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ میرے والد نے کہا خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے۔ میرے چچا کہنے لگے کیا تم کو اس کا یقین ہے، یعنی تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں مجھے یقین ہے چچا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ والد مانیں گے تو نہیں، جب تک جان میں جان ہے مخالفت کرتے رہیں گے اور اس کی بات نہیں چلنے دیں گے۔ یعنی اس قدر ہٹ درمی، دیکھیں کتاب اللہ کے عالم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہے تو وہی جو ہماری کتابوں میں، کتنا بڑا کفر ہے، آپ اپنی کتابوں کا کفر کر رہے ہیں کہ ہے تو ہماری کتابوں میں اس کا ذکر، اس کی علامات، لیکن ہم کبھی اس کو نہیں مانیں گے اور اس کی بات نہیں چلنے دیں گے۔ اس وجہ سے، اس ہٹ دھرم رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارہا ان پر لعنت بھیجی۔ پہلے بھی کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اور یہاں پر بھی کہا فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کفرانہ رویے اور ہٹ دھرمی والے رویے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو قرآن کی آیات سن کر نرم ہونے والا بنا دے اور اللہ کے رستے پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ فی امان اللہ تعالیٰ۔